بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور دو بڑے معروف محاورے ہیں۔ محاورے پنجابی میں ہیں لیکن اس کا مطلب تقریباً سب سمجھ جاتے ہیں۔ یونیورسل محاورے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نانی نے بیاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چڑیا ہور پیڑا کیتا، یعنی جو کام آپ پہلے کرنے جا رہے تھے وہ برا تھا اور جو اس برے کام کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سٹیپ اٹھایا وہ اس سے بھی برا، پہلے سے بھی برا کام کیا۔ دوسرا محاورہ یہ کہ ساری رات روندے رہے مریا کوئی نہ۔ تو یہ دو محاورے موجودہ سیاسی صورتحال پر، معاشی صورتحال پر، عوام کی صورتحال پر، بلکہ پاکستان کی صورتحال پر صادق آتے ہیں۔ خان صاحب کی الصبح گرفتاری کے لیے بہت ساری پولیس وینیں زمان پر پہنچ گئی ہیں، لیکن وہ انہیں گرفتار کر پائیں گی یا نہیں اس پر ابھی مجھے شک ہے، کیونکہ آج خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے انہیں طلب کیا ہوا ہے ان کی عبوری ضمانت کے حوالے سے۔ خان صاحب کی چونکہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت سے ضمانت کینسل ہو چکی ہے، تو اس بات کا خدشہ تھا کہ انہیں پولیس گرفتار کر لے گی، لیکن پولیس ساری رات جو ہے وہ یوتھیوں کو دوڑے تو لگواتی رہی لیکن گرفتار کسی کو نہیں کیا۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں گئی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت کے لیے، پروٹیکٹیو بیل کے لیے، حفاظتی ضمانت کے لیے۔ عبوری ضمانت تو ان کی کینسل ہو گئی تھی، یہ حفاظتی ضمانت ہے، یعنی ضمانت کینسل ہونے پر اگر کسی گرفتاری کا خدشہ ہو تو پھر ایک پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں جب کل پی ٹی آئی کے لوگ گئے تو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ جناب یہ پروٹیکٹیو بیل اس صورت میں ہوتی ہے جب کسی ملزم کو وہ ملزم خود چل کر عدالت میں پیش ہو اور کہے جی کہ میری گرفتاری ہو سکتی ہے، مجھے پروٹیکٹیو بیل دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں وہ شامل تفتیش ہو سکتا ہے لیکن اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہاں سب عدالتوں میں پیش ہونے سے انکاری ہیں، کیونکہ عدالتوں کے آگے سر جھکانا خان صاحب کی جو ہے نا فطرت کے خلاف ہے۔ وہ پاکستان کے عوام کو تو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے اور قانون سب کے سامنے سب کو سر جھکانا چاہیے، لیکن وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ خان صاحب کا حساب بالکل ایم بی اے کے اس پروفیسر کی طرح ہے جو عام لوگوں کو، جو اپنے اسٹوڈنٹ کو تو یہ بتا دیتا ہے کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، لیکن خود اسے اس فارمولے کے اوپر عمل کرنا نہیں آتا جسے وہ دوسروں کو کے لیے یا دوسروں کو ان کی زندگی بنانے کے لیے سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو خان صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، لیکن اب انہیں اپنی پروٹیکٹیو بیل کے لیے عدالت میں چل کر جانا پڑے گا۔ اچھا، کل ان کے لوگوں نے کہا جی عمران خان صاحب تو چل پھر نہیں سکتے، تو عدالت نے کہا کہ ہم نے کب کہا وہ چل کر آئیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ ان کی سیکورٹی کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا جی سیکورٹی ہم دے دیتے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے یہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے ان کو عدالت میں لے کر آئیں، وہ اسٹیچر پر آئیں، وہ ایمبولینس پر آئیں، ان کو سیکورٹی چاہیے، ہم سیکورٹی دیتے ہیں، لیکن جب تک وہ عدالت نہیں آئیں گے ان کی حفاظتی ضمانت ہم نہیں دے سکتے۔ تو حفاظتی ضمانت لینے کے لیے پی ٹی آئی اس لیے پہنچی تھی کہ ان کو خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب کو پولیس گرفتار کر لے گی، اور لاہور پولیس تیاری کر رہی تھی انہیں گرفتار کرنے کی، ایف آئی اے بھی تیار بیٹھی تھی انہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ لیکن پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت نہیں دی۔ آج تو کیس لگے گا، آج ان کی ضمانت ہو جائے گی، اگر وہ پیش ہوں گے فزیکلی، نہیں پیش ہوں گے تو ضمانت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کرنے کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ کیا حکومت انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، یا پھر وہاں پہ موجود جو ان کے لوگ ہیں، یعنی تحریک انصاف کے جو کارکنان یوتھیے زمان پارک میں جمع ہیں، جو کل رات بھی ساری رات وہ ان کی پریڈ ہوتی رہی، وہ ڈنڈے لے کے لہراتے رہے کہ پولیس آئے گی تو ہم دیکھیں گے کون عمران خان کو گرفتار کرتا ہے، ان کے ڈر کی وجہ سے گرفتاری نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ عقدہ ویسے تو کھل چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں جی حکومت اگر اجازت دے تو گرفتار کریں گے، حکومت اجازت نہیں دیتی تو ہم گرفتار کیسے کریں گے؟ تو اصل صورتحال یہ کہ ساری رات روندے رہے مریا کوئی نہ، یہ تھی وہ صورتحال کہ ساری رات لوگ اس خبر کے انتظار میں رہے کہ جی عمران خان صاحب کی اب گرفتاری ہوتی ہے، تب گرفتاری ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ گرفتاری کا شور مچا رہے تھے تحریک انصاف کے لوگ، وہ کہہ رہے جی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور پہنچے کارکنان پہنچے، ہر گھنٹے بعد، ہر 15 منٹ بعد ایک پولیس وین کی تصویر شیئر کر دی جاتی تھی کہ جناب یہ گاڑیاں آ گئی ہیں، اور یہ صبح تک یہ ڈرامہ چلتا رہا، اور رات بھر جو ہے وہ یوتھیوں کی جو ہے کہتے ہیں پریڈ ہوتی رہی۔ لیکن عمران خان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا، نہ پولیس نے کوئی ایکشن کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ پولیس انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی تھی،
اور وہ خبر نہیں آئی جس کا لوگوں کو انتظار تھا. نہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی یوتھیوں کی خواہش پوری ہوئی، نہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی ان کے مخالفین کی خواہش پوری ہوئی. تو یہ تھی، وہ ساری رات روندے رہے تھے، مریا کوئی نہ. اب آج عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوں گے تو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ان کی پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. امکان یہ کیونکہ شاہ محمود قریشی کل کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب پیش ہو جائیں گے، تو آج وہ پیش ہو جائیں گے تو ان کی ضمانت ہو جائے گی. تو حکومت انہیں فی الحال گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی. کیوں نہیں رکھتی؟ اس کے پیچھے میں آپ کو وجہ بڑی بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. ہاں صاحب کو حکومت اس وقت گرفتار کرے گی جب ان کے خلاف کوئی مقدمے کا فیصلہ آئے گا، یعنی ان کا ٹرائل ہوگا اور کسی مقدمے میں عدالت انہیں سزا سنا دے گی، تو پھر وہ ایک قانونی عمل ہوگا جس کے تحت عمران خان صاحب لمبے عرصے کے لیے جیل جائیں گے. کیونکہ سزا 2-4 دن کی کا کوئی کیس ہے نہیں. ہاں صاحب کو جب بھی سزا ہونی ہے، ان کے خلاف جتنے کیس ہیں ان میں منیمم سزا ان کی 3 سے 5 سال ہے. تو حکومت ٹرائل کا انتظار کر رہی ہے کہ ان کو کوئی عدالت سزا سنائے. تو پھر خان صاحب کو ذرا 2-4 دن اندر رکھیے نا. کسی ایسے کیس میں گرفتار کرنے کا کیا فائدہ کہ ادھر انہیں گرفتار کریں اور پتہ چلے کہ 2-4 گھنٹے بعد ان کی ضمانت ہو گئی ہے. جیسے بھی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا، فواد چودھری کو گرفتار کرتے ہیں عدالت ضمانت دے دیتی ہے، شیر شریف کو گرفتار کرتے ہیں ضمانت مل جاتی ہے، شہباز گل کو 2-4 دن اندر رہتا ہے ضمانت مل جاتی ہے. تو عدالتوں کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز پی ٹی آئی تو وہ تو نظر آ رہا ہے. تو پھر ایسے کسی کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر بالفرض رات کو عمران خان کو گرفتار کر بھی لیا جاتا تو صبح پھر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست لگی ہوئی تھی، وہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ان کی ضمانت دے دیتے. انہوں نے کہہ رہے تھے چھوڑو جناب، کیوں پکڑا آپ نے ان کو رہا کریں. عمران خان صاحب پھر ہیرو، پھر سرخ رو، اور پھر حکومت کی جو بےزتی ہوتی. تو میرا خیال ہے حکومت نے تھوڑا گریز کیا ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ یعنی کوئی ایسا ان کو اوور مل جائے، ایک اوور مل جائے جس میں چکا چکا مارے. ہر اوور میں چھکا چوکا نہیں لگتا نا، تو کوئی ایک اوور ہوتا ہے، 1-2 اوور ہوتے ہیں جو کہ جن میں آپ لمبی ہٹیں مار سکتے ہیں. تو ابھی کہتے ہیں نا، ابھی ویٹ اینڈ سی ہو رہا ہے. ابھی عمران خان صاحب کی کسی اس مقدمے کا انتظار ہو رہا ہے جس میں ان کی لمبی ان کو قید ہو. تو یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے وہ جو نانی نے بیاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا. آئی ایم ایف سے عوام کو بچانے کے لیے حکومت نے بڑے جتن کیے اور مفتہ اسماعیل صاحب کی قربانی دے دی اور اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آئے اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف سے میچ ڈال دیا. تو بہت سارے ایسے کام کیے جو کہ اب الٹے پڑ گئے. یعنی جتنے جتن حکومت نے آئی ایم ایف کے شرائط سے عوام کو بچانے کے لیے کی، اگر وہ نہ کی ہوتی تو شاید اتنا بڑا ملبہ ہم پہ نہ گرتا جو کہ اب گر رہا ہے. اب تو صورتحال یہ کہ حکومت لمبی لیٹ گئی نا، یعنی کوئی ایسا کام ابھی آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا نہیں، ابھی پروسیس میں ہے اور ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یعنی جو حکم سرکاری وہی پکی کی ترکاری. اب آئی ایم ایف اگر نہ بھی کہے تو حکومت ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس کی وہ سوچ رکھتے ہیں. تو یہ ہے جناب، وہ کہتے ہیں نا حکومت نے پھر یہ کیا کہ دایاں دکھا کے بایاں مار دیا اور پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. کل ابھی منی بجٹ آیا، وہ اس کو منی بجٹ کو کہہ سکتا ہے. 170 ارب روپے کا بجٹ، 170 ارب روپے جس میں کئی چیزوں پہ ٹیکسز لگ گئے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، صرف ایک دم پہ ٹیکس نہیں لگا ہاتھی کی، باقی تو پورے ہاتھی پہ ٹیکس لگ گیا. تو اس کو منی بجٹ تو نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک فل فلیج بجٹ ہے اور جس میں انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی. اور صرف یہی نہیں کیا، پیٹرول بھی مہنگا اور گیس بھی مہنگی. اب پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے 20 پیسے کا اضافہ کیا گیا. یہ یکمشت بہت بڑا اضافہ ہے. گریجولی اگر آپ کریں نا 5-5 10-10 روپے اضافہ تو عوام بیئر کر لیتے ہیں، لیکن ایک دم جو کوئی اضافہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا بم مارنا، وسکوٹ، دھماکہ. تو یہ دھماکہ کر دیا. تو 20 روپے کا اضافہ، 22 روپے کا اضافہ، پیٹرول 272 کا ہو گیا اور پھر ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا، مٹی کا تیل بھی مہنگا ہو گیا اور ڈیزل کی قیمت ہو گئی ہے جناب 280 روپے اور لائٹ سپیڈ ڈیزل قیمت ہو گئی 196 روپے 68 پیسے. مٹی کا تیل 202 روپے کا ہو گیا. اور اتنی زیادہ یعنی قیمت میں اضافہ، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی ظاہر ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوگی اور وہ کاسٹ وہ ہوگی آپ کے ووٹ بینک میں. یعنی اب تو خود حکومت کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں
اور سب سے زیادہ لوگ کہہ رہے جاؤ اسحاق ڈارا تیرا بیڑا پار ہو، یہی کہہ سکتے نا. یعنی اسحاق ڈار صاحب سے یہ توقع تھی کہ وہ آئیں گے اور کچھ ایسا کام کریں گے کہ عوام کو اس مشکل سے نکال لیں گے، لیکن ہوا اس کے الٹ. اور اب وہ کہتے ہیں نا الٹی آتے گلے کو پڑ گئی ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نانی نے ویا کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڈیا ہور پیڑا کیتا، جو یعنی بچانے کی کوشش کی اور پھر بچا نہیں سکے تو اس سے بھی ذرا برا کام یہ کیا کہ عوام پہ ٹیکسوں کا ایک بوجھ لاد دیا ہے. اور پھر یہ پیٹرول پرائسز، یہ تو چلے 2-4 دن کا فرق ہی ہوتا نا. اگر کوئی ہفتہ پہلے بجٹ آ جاتا پھر ہفتے بعد پیٹرول پرائسز آ جاتی، لیکن اب میرا خیال طے کر لیا گیا کہ اگر کھال لانی ہے تو کوئی دفعہ لا دو. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ عوام، یہ جو لوگ سوچ رہے تھے نا کہ یہ آئے گی پی ڈی ایم کی حکومت آئے گی اور یہ خاص صاحب کو نتھ ڈالے گی، خاص صاحب کو پکڑے گی، لیکن یہ عوام کو، یہ خاص صاحب کو پکڑنے نہیں آئے، عوام کو رگڑنے کے لیے آئے. عوام کو رگڑا لگ رہا ہے. عمران خان کو پکڑنے یا عمران خان کا احتساب کرنے کے نام پر عوام کے ساتھ، وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں ترو ہو رہا ہے، ان عوام کے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے. جیسے عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا تو ان کے جو فین سے، جو ان کے چاہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں عمران پٹرول 300 روپے لیٹر بھی کر دے گا نا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ تو موجودہ جو حکومت ہے اس کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پٹرول پہ ہمیں 300 تک کر دو، عمران خان تو اندر کرو نا. لیکن حکومت نہ عمران خان کو پکڑ پا رہی ہے، نہ اس کے خلاف کچھ کر پا رہی ہے، اور مہنگائی بھی کرتے جا رہی ہے. تو وہ کہیں کسی کو اگر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ دو دفعہ مارے تو ایک دفعہ پیار تو کر لیں تاکہ تھوڑا بیلنس رہے، تو وہ بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے. یہ عوام دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں، کسی کے پاس سے خوشی نہیں مل رہی، اور خبریں ایسی ہیں کہ مطلب سونے پہ سہاگا. تو ایک طرف سیاسی معاملہ چل رہے ہیں اور دوسری طرف یہ معاشی معاملہ چل رہے ہیں. اب سیاسی معاملات میں 2-3 خبریں اور ہیں، چونکہ خبریں دینا ہمارا کام ہے، اگر خبریں نہیں دیں گے تو وہ زیادتی ہو جائے گی. بے شک کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جو کہ دل کو تکلیف کا باعث ہے، لیکن کچھ خبریں اور بھی ہیں جو کہ ملکی حالات کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایکچولی کیا ہو رہا تھا. پاکستان کو یہ جو تجربہ گاہ بنا کر نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ اس کا انجام ہے. اب وہ عمران خان صاحب جو اس ملک کو 48 ارب ڈالر کے مزید قرضوں میں ڈال گئے ہیں، وہ آرام سے بیٹھ کے بیک سیٹ لیے ہوئے، کیونکہ ان کے دور میں تو ظاہر پٹرول 150 روپے لیٹر تھا. اب اگر 272 ہو گیا تو وہ تو کہے گا نا جناب میرا دور تو بڑا سنہری دور تھا. اور ان کے دور میں اگر ڈالر 180 کا 90 کا تھا اور اب 270-75 پہ پہنچ گیا، وہ تو کہیں گے میرا دور بڑا سنہری دور تھا. تو وہ کہتے ہیں نا جڑا کھا دیا گاجراں ٹیڈونا دے پیڑ. اب جنہوں نے حکومت لے لی ہے وہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے کہ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں. ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، جی ریاست بچانی ہے، سیاست نہیں بچانی. چلے ریاست بچائے، سیاست نہیں بچانی، تو جنہوں نے یہ بیڑا غرق کیا ان کو تو کوئی ہاتھ ڈالے. آپ ان کو بھی نہیں پکڑ رہے، وہاں بھی آپ وہ رواداری دکھا رہے ہیں کہ نہیں پولیٹیکل طور پہ جو ہے وہ، یعنی ہم سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب اس ملک کا بیڑا غرق کر گئے، ان کو ڈبو گئے، اور ان کی معاشی پالیسیاں غلط تھیں، ان کی نیتیں خراب تھیں، وہ غیر ملکی ایجنڈے پہ تھے، انہوں نے فارن فنڈنگ لے کے اپنی پارٹی چلائی. یہ ساری باتیں اگر سچ ہیں تو پھر ان مجرموں کو سزائے کون دے گا، انہیں پکڑے گا کون؟ اگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے اور دوسری طرف عوام پہ یہ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر روز کوئی نہ کوئی بم پھوڑ رہے ہیں، تو پھر جائے تو جائے کہاں؟ یہ مظلوم عوام کہاں جائے گی؟ وہ پھر وہ کہیں گے جی کہ نہ سیاستدان اچھے ہیں نہ کوئی اور اچھے ہیں. تو کبھی وہ بیچارے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کرے مارشل لا لگ جائے، ملک کے حالات اچھے ہو جائے. جب مارشل لا لگتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ کرے سیاستدان آ جائے، جمہوریت آ جائے، تب ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے. لیکن نہ مارشل لا دور میں عوام کے ساتھ کوئی بھلائی ہوتی ہے، نہ سیاسی معاملات میں جمہوریت دور میں عوام کے ساتھ کوئی ایسا یعنی ان کو راحت کا سانس مل رہا ہے. تو جائے کہاں؟ اور فوج کی حالت یہ ہے کہ وہاں جو پچھلے 6 سال آرمی چیف رہ کے جا چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ مزید آرمی چیف رہنا چاہتے تھے. شاہد خان عباسی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، اور یہ تو نواز شریف صاحب اڑ گئے. یہ میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب نہیں مان رہے، اور جنرل باجوہ کی شاید ایکسٹینشن کی خواہش ہے. لیکن بعد میں جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، وہ ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی جب وہ امریکہ گئے ہوئے تھے،
تو پھر یہ ساری جو ہے وہ گوسپ جو ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن پتہ چلا یہ گوسپ نہیں تھی, یہ حقیقت تھی. وہ ایکسٹینشن ہی مانگ رہے تھے لیکن ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی, اور اس کا اگر آج ان کو ایکسٹینشن ملی ہوتی تو پھر اس ملک کے اندر اور زیادہ تجربات ہو رہے ہوتے. تو پاکستان کے اندر سیاسی تجربات جو ہے انہوں نے جو نقصان پہنچایا, یہ آج ہم ان کے ثمرات بھگت رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں, کدی نانی نو نانی کی, کس کو جا کے بتائے, کس سے اپنا حال دل کہے, کس سے فریاد کرے, کس سے منصفی چاہے. جوڈیشری کی حالت آپ دیکھ لیں, بہت پتلی ہے, وہ بھی یعنی ایکسٹریم پوزیشن میں ہے. کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو دوسرے کو تباہ کر دیتے ہیں. وکٹمائزیشن صاف نظر آتی ہے. اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں, ان کے تجربات سب کے سامنے ہیں. سیاستدان دیکھ لیں تو ان کے اپنے مسائل ہیں. تو آخر اس ملک کا بنے گا کیا, یہ بڑا. تو میں اور آپ مل کے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات اچھے کرے اور ہمیں اس گرداب سے نکالے. تو ایف بی آئی نے سیلز ٹیکس میں اضافے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, جس کے مطابق وہ ان تمام چیزوں کی لسٹ آ گئی ہے جن کی قیمتیں بڑھیں گی اور جن پر سیلز ٹیکس لگ گیا ہے. ان میں خوردنی تیل ہے, بسکٹ, جیم, جیلی, نوڈلز, بچوں کے کھلونے, چاکلیٹ, ٹافیاں, خواتین کے لیے میک اپ کا سامان, شیمپو, کریم, لوشن, صابن, ٹوتھ پیسٹ, یعنی جو میک اپ کے آئٹم ہیں ان تمام پر ٹیکس لگ گیا ہے. ہیئر کلر, ہیئر ریموور کریم, ہیئر جیل یہ اس میں شامل ہوتے ہیں. شیونگ فوم, شیونگ جیل, شیونگ کریم, شیونگ بلیڈ. اس کے علاوہ الیکٹرانکس اشیاء پر ٹیکس لگا ہے, جن میں کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, گیجٹس, موبائل فون, اسمارٹ فون, آئی پوڈس, ان سب پر ٹیکس لگا ہے. ٹی وی, ایل ای ڈی, ایل سی ڈی, جوسر, بلینڈر, شیکرز, اور یہ سب چیزوں پہ ٹیکس لگا ہے. اس کے علاوہ گاڑیوں پہ جو مٹیریل یوز ہوتا ہے, شیمپو, چمکانے کی کریم, برانڈیڈ عطر, یہ جو لگژری آئٹم جنہیں کہتے ہیں نا, ان سب پر ٹیکس لگ گیا. اس کے علاوہ جہازوں کی کرائے میں نے آپ کو بتایا وہ بڑھا دیے گئے, اور جو شادی کے ہالز ہیں ان کے بجلی کے بل وہ بڑھ رہے ہیں. تو بہت سارے ٹیکسز لگ گئے ہیں. تو یہ ایک لسٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ حکومت نے ایک ہی دفعہ کڑوا گھونٹ بھر لیا ہے, اور جو یعنی پولیٹیکل کاسٹ انہوں نے بیئر کرنی ہے, انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی دفعہ بیئر کر لیں, جو کچھ ہم کر سکتے تھے اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. اب اگر کہتے ہیں نا سسک کر مرنے سے بہتر یہ کہ ایک ہی دفعہ مار دیا جائے. تو میرا خیال ہے کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایک ہی دفعہ بم پھوڑ دیا جائے. جو کچھ کرنا ہے یعنی وہ جو لمٹ, جو بیریئر, جو آہستہ آہستہ سلو ڈائجسٹ کرانے کے لیے کیا جا رہا تھا, وہ میرا خیال ہے اس میں سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے. میرا خیال یہ ہے, میرا گمان یہ ہے کہ حکومت کو کا یہ فیصلہ آئندہ جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے ایک پیش رفت ہے, کیونکہ اب اگر یہ کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ تو پے کرنی پڑے گی. لیکن اگلے 2-3 مہینے میں اس میں کچھ ریورس بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اب تک یہ جو آیا ہے منی بجٹ, یہ جون 2023 تک کے لیے. اس کے بعد ظاہر نیا بجٹ آئے گا اور اس میں نئی چیزیں ہوں گی. تو یہ جو 170 بلین روپیز کا بجٹ دیا گیا ہے یہ 4 مہینے کے لیے ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, یہ جون میں ختم بھی ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کے لیے بھی جو ہے بات چیت شروع کر دی گئی ہے. حکومت $10 بلین کا ایک اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے, کیونکہ اس کے بغیر سروائیول نہیں. تو یہ جو ساری ایک دم سب چیزیں کی گئی ہیں, یہ اس وجہ سے نہیں کی گئی کہ صرف یہ $1.2 ارب انہیں لینے ہیں, بلکہ اس لیے کی گئی کہ جو آنے والے جو اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے $10 بلین کا, اس کے لیے راہ ہموار ہو سکے. تو ایک بات تو طے ہے کہ جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جائیں گے اور آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں رہیں گے, آپ اس معاشی دلدل سے نہیں نکل سکتے. اس معاشی دلدل میں آپ کو پھنسانے والے وہ لوگ ہیں جو اس وقت آرام سے بیک سیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو غلط فیصلے کر گئے, جن کے غلط فیصلوں کا خمیازہ آج مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے, اور اس حکومت کو بھگتنا پڑے گا. ظاہر ہے کوئی بھی خوش نہیں ہوگا اس حکومت سے. اس حکومت کے اقدامات کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ اگر آپ حالات کو غور سے دیکھیں گے بیٹھ کر تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشنز نہیں ہیں. لیکن عام آدمی کے ذہن سے اگر آپ سوچیں گے نا تو وہ تو دونوں ہاتھ اٹھا کے نا اسحاق ڈار صاحب کو دعائیں دے رہا ہے کہ جاؤ اسحاق ڈارا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.